قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، قلب کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، دل کیا ہے، قلب کیا ہے؟ یہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے ہم اپنی مادری زبان میں ہردے کہتے ہیں، اور اسے قلب بھی کہتے ہیں، دل بھی کہتے ہیں سمجھنے کے لیے، جو حرکت کرتا رہتا ہے بائیں جانب، اسے دل کہتے ہیں۔ یہ ہمارا دل صاف ستھرا ہو گیا، منور و روشن ہو گیا، پاک ہو گیا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے خیال ہے، جب دل پاک ہوگا تو خیال بھی پاک ہو جائے گا، جب دل پاک ہوگا تو نگاہیں پاک ہو جائیں گے، جب دل پاک ہوگا تو تمہاری زبان اچھی بولی بولے گی، جب دل پاک ہوگا تو تم ادب والے ہو جاؤ گے، جب دل تمہارا پاک ہو جائے گا تو تمہارے چلنے کا انداز شرارتی نہیں ہوگا بلکہ شریعتی ہوگا۔ جب تمہارا دل پاک ہو جائے گا تو تم میرے ملت کے نوجوانوں دل کے تابع ہو جاؤ گے، اور تمہارا دل اللہ کے تابع ہو جائے گا، اور جب دل اللہ کے تابع ہوتا ہے تو ہاتھ دل کے تابع ہوتا ہے، آنکھ دل کے تابع ہوتا ہے، پاؤں دل کے تابع ہوتا ہے، یہ زبان دل کے تابع ہوتی ہے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کا دل سنور جائے، اس کا قلب سدھر جائے، اس کے باطن میں جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے یہ اللہ کی یاد میں جوش مارنے لگے، عشق الہی میں ہمیشہ مسرور رہنے لگے۔ جب یہ کیفیت، یہ سوز و گداز بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر بندہ جان لے کہ اب ہم کامیابی کی راہ پہ ہو چلے۔ آپ کہتے ہو کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، وسوسہ آتا ہے، ہمارا خیال جگہ بجگہ نماز میں بھٹکتا ہے، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو برے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کی دو وجہ ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی دکان پر موجود ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ امام صاحب مصلی پر جائیں گے، بالکل اس سے پہلے، تھوڑی پہلے ہم مسجد میں پہنچیں گے۔ آپ سٹر تب گراتے ہو جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ جو روحانی سفر ہے، جو تخیلات آپ کے اندر ہیں، جو خیال آپ کے اندر ہے، یہ خیال آپ کا اڑتا رہتا ہے، موجود تو محفل میں ہو لیکن دھیان آپ کا کہیں کہیں بھٹک رہا ہو۔ اسی کو خیال کہتے ہیں، اسی کو تصور کی دنیا کہتے ہیں، اسی کو روحانی سفر کہتے ہیں، کہ انسان بیٹھا بیٹھا تو ہے یہاں لیکن اس کا خیال کہیں اور ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جسم تو یہاں ہے لیکن اس کا خیال کہیں اور ہے۔ ایسے آپ دکان پر تھے، گراہک لگے تھے، اچانک آپ نے سٹر گرائی، منبر پر امام جا چکا ہے اور آپ دوڑے آئے، چپل اتارے، آپ نے صحیح سے وضو بھی نہیں بنایا، چونکہ وقت کم ہے، خیال آپ کا جدا ہوا ہے، بٹا ہوا ہے، چونکہ آپ اتنے کم وقت میں آئے ہیں کہ خیالوں کی دنیا کہیں اور ہے۔ جسم مسجد میں آپ پہنچا ہے تو سنو، میرے بزرگوں نے کہا کہ اللہ کے جانب اگر تمہیں لو لگانی ہے تو مسجد میں نماز کے وقت سے پہلے آ جایا کرو، نماز کے وقت سے پہلے آ جایا کرو، وضو بنا کر کچھ دیر پہلے بیٹھ جایا کرو۔ جب کچھ دیر پہلے تم آ کے بیٹھ جاؤ گے تو تمہارا خیال جو چاروں جانب اڑ رہا ہے
کچھ دیر کے بعد تمہارا خیال اللہ کی طرف ہوگا، اللہ کی طرف ہوگا۔ جب اللہ کی طرف ہوگا، دنیا کی طرف سے ہٹ کر کے جب تم فکر کرو گے، گناہوں کو یاد کرو گے، سر جھکا کے بیٹھو گے، تھوڑی دیر استغفار پڑھو گے، تو تمہارا خیال ایک جگہ ثابت ہو جائے گا۔ اور جب خیال ثابت ہوگا تب تم نیت باندھو گے تو تمہاری طبیعت نماز میں لگے گی اور شیطان اجلت میں تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اب پتہ چلا کہ تم نے سٹر گرائی، تمہارا خیال ہے کہ کہیں میں چابی تو نہیں بند کرنا بھول گیا، تمہارا خیال ہے کہیں موبائل تو نہیں بھول گیا، جلدی بازی میں جوتا کہاں اتار دیے، پھر ادھر خیال جائے گا۔ اس لیے نماز پڑھنے کے لیے جب بھی تم مسجدوں میں آؤ تو وقت سے تھوڑا پہلے آؤ کہ تمہارا خیال جب فکر کی دنیا میں ہو کر کے، گناہوں کو یاد کر کے، جب تمہارا خیال اللہ کی طرف رجوع اللہ ہو جائے تب تم اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھو، نیت باندھ لو۔ ہو سکے تو نماز سے پہلے قبر کا تصور کرو، ہو سکے تو نماز کی نیت باندھنے سے پہلے تم اپنی آخرت کو یاد کر لو، اللہ کے عذاب کو یاد کر لو، موت کی سختی کو یاد کر لو، تب تم نیت باندھو گے تو تمہارا خیال دنیا سے پھر کر کے اللہ کی جانب۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے نماز میں وسوسہ آنے کی، دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں ہوتے ہی خیال کیوں آنے لگتا ہے گندا گندا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ چور وہی جاتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، چور جہاں خزانہ ہوتا ہے، دل میں ایمان کا خزانہ ہوتا ہے، اب خزانہ جہاں ہوتا ہے چور وہی جاتا ہے۔ بندہ جیسے اپنے رب کے جانب لو لگانے چلتا ہے تو یہ شیطان کہیں اور نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان کے قلب کے پاس، انسان کے دل کے پاس شیطان منہ کھولے بیٹھا رہتا ہے۔ بندہ جیسے ہی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، برا خیال ڈالتا ہے، اور اسی برے خیال میں اس کا دل لگتا ہے آگے پیچھے اوپر نیچے ہاں نہیں میں ہونے، اور اسی میں پتا چلا کہ اب سورہ بھول گیا تو سجدہ بھول گیا، اسی میں بیچارہ رکوع بھول گیا، اسی میں کبھی خیال کہیں چلا گیا کبھی کہیں چلا گیا۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے تمہیں آخرت کی فکر کرنی، تمہیں عذاب قبر یاد کرنی پڑے گی، تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنی پڑے گی کہ کبھی ہم 1 مہینے کے تھے، آج ہم 61 سال کے، کبھی 1 دن کے تھے، آج 51 سال کے ہو گئے۔ اگر میری تقدیر میں اللہ نے 100 سال جینا لکھ دیا ہے اور اگر 51 سال کے ہو گئے تو مرنے میں کتنا بچا؟ مرنے میں 49 سال بچا، اور اگر کہیں 70 سال کی زندگی ہے تو مرنے میں کتنا بچا؟ 20 سال بچا۔ اگر 50 سال گزر گیا، آپ اس کو یاد کر لیا کرو کہ ہم 50 سال کے ہو گئے، ہم 60 سال کے ہو گئے، اور یہ کون سا علاقہ ہے؟ ہیلسی والوں ایک بات سن لو، انسان روز بروز زندگی سے دور ہو رہا ہے۔ کیا روز بروز زندگی سے دور ہو رہا ہے، موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، روز بروز زندگی سے دور، موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چاہتے ہوئے بھی موت آئے گی اور نہ چاہتے ہوئے بھی موت آئے گی۔ کوئی چاہے کہ ہم نہ مریں پھر بھی مرنا پڑے گا، اور کوئی چاہے کہ ہم مر جائیں پھر بھی اسے مرنا پڑے گا۔ جس نے اپنی ماں کا گود دیکھا ہے اسے قبر کا گود بولو بھائی دیکھنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کوئی کتنا بڑا رستم ہند ہو، VIP زندگی جیتا ہو، اچھی گاڑی سے چلتا ہو، لیکن موت کسی کے ساتھ رعایت نہیں، اس کا جو وقت جو ٹائم مقرر ہوگا
فرشتہ آ جائے گا، جس حال میں رہوگے جسم سے روح اس طریقے سے کھینچے گا، حدیث شریف میں آتا ہے جیسے ببول کا کانٹا ہو، ببول کی ایک جھاڑی ہو اور اس پہ ململ کا کپڑا پھینک کر اور اسے کھینچا جائے تو ایک ایک سور اس میں الجھ کر رہ جائے گا، ایسے جسم سے فرشتہ روح کھینچتا ہے، جسم کے ریزے ریزے میں سے جب روح نکالتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اس وقت اگر ایک مکھی بیٹھ جائے گی تو ایسا لگے گا جیسے تمہارے اوپر پہاڑ دھکیل دیا گیا۔ اب پیاس ایسی لگے گی کہ کئی سمندر کا پانی اس وقت اگر تمہارے منہ میں ڈال دیا جائے گا تو اس وقت تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ اے مسلمانوں، غیرتدار سنیوں، شادی کے موقع پر عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والوں، یہ پیغام کر کے اٹھو، یہ جو مہینہ آج جس کی پہلی تاریخ شب برات، جس کا نام ہے گناہوں سے چھٹکارے کی رات، گناہوں سے چھٹکارے کی رات، جس میں تم پٹاخے چھڑا کر حلوہ کھا کے اور سو جاتے ہو کھراٹے کی نیند، تم جانتے ہو اس رات میں اللہ آسمانی دنیا پر اپنی تجلی کا ظہور کر اور اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت مانگے کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی عذاب قبر سے نجات چاہے کہ اس کو عذاب قبر سے نجات دے دوں، اللہ پکار پکار کر کے بعد نماز مغرب سے فجر کی وقت تک اللہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، لیکن ہم ہیں میاں پٹاخے چھڑا کر اور ہائے ہلا گاؤں میں کر کے اور حلوہ تھوڑا فاتحہ کرا کے سو جاتے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، گناہوں سے چھٹکارے کی رات آتی، جتنے ہمارے دادا بابا کی روحیں ہیں، بھائی بہن کی روحیں ہیں، سب آتی ہیں، دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے میرے گھر والوں، اٹھو قرآن پڑھ کر بخش دو، اٹھو کچھ تسبیح کر کے سال ثواب کر دو، آج اللہ بخشنا چاہتا ہے۔ رسول کریم کی حدیث ہے شب برات کی رات میں اللہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر، ایک بکری میں کتنا بال ہوتا ہے، اور بنی کلب رسول اللہ کہیں تو قبیلہ، اور بنی کلب اس کا مطلب دنیا میں سب سے زیادہ بکری تھی، تبھی تو رسول اللہ نے مثال دیا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر شب برات میں اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد۔ اور سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک روز عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک راستے سے، ایک پہاڑ پر سفید پتھر نظر آیا، بالکل سفید پتھر۔ عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے قریب گئے، اس پتھر کی سفیدی دیکھ کے، خوبصورتی دیکھ کے حیرت ہو گئی انہیں۔ لوگوں سے کہا کہ یہ پہاڑ اتنا کالا، اس پر سفید پتھر اتنا بڑا کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت اسے ہٹا کر دیکھا جائے۔ حکم ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہٹایا گیا، اور جب پتھر ہٹایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے نیچے ایک بزرگ جن کی سفید داڑھی، جن کے ہاتھ میں تسبیح، مصلی پہ بیٹھے ہیں، بغل میں ایک انگور کا درخت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی، اے بزرگ آپ کب سے یہاں ہیں؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں ہم 450 سال ساڑھے 400 برس سے ہیں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا نفل نمازیں پڑھ رہا ہوں، نفل نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ حیرت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کو، آواز آئی بارگاہ الہی سے، اے عیسیٰ حیرت میں نہ ہو،
اس سے بھی زیادہ حیرت تمہیں ہوگی جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اے میرے معبود حکم ہو۔ اللہ نے کہا عیسیٰ حیرت کی بات تب ہوگی کہ میرے آخری محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر سال میں ایک ایسی رات آئے گی، سال میں ایک ایسی تاریخ آئے گی جس کو دنیا شب برات کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس شب برات کی رات میں میرے آخری رسول کی امت 2 رکعت نماز پڑھ لے گی تو ان کے 450 سال کے نفل کے برابر ان کی 2 رکعت، ان کے 450 سال کے نفل اور ان کی 2 رکعت نفل برابر کی جائے گی۔ اتنی بڑی فضیلت ہوگی اس رات کی نفل نماز کی۔ نوجوانوں، شب برات القریب ہے، ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے، ظلم و ستم نے ہمیں گھیر لیا، ذلت کی زندگی کا ہم سامنا کر رہے ہیں، رسوائی ہماری مقدر بن چکی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ہمیں مائک پر بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر انسان جانا، اور ہم اپنے اعمال کے بھگت بھوگی ہیں۔ ہم کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے اعمال کے بھگت بھوگی ہیں۔ وہی قرآن ہے، ہم بدل گئے ہیں، وہی نماز ہے، ہم بدل گئے ہیں، وہی اسلام ہے، ہم بدل گئے ہیں، وہی مسجدیں ہیں، ہم بدل گئے ہیں، شریعت وہی ہے، ہم بدل گئے ہیں، سب کچھ وہی ہے۔ جو کچھ بدلاؤ ہوا ہے، بولو زور سے بولو یارو، کس میں بدلاؤ ہوا ہے؟ ہمارے آپ میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہی قرآن ہے نا، وہی نماز ہے نا، وہی دین ہے، کچھ نہیں بدلا۔ بدلا تو آج کا مسلمان بدل گیا۔ یارو ہم بدلیں اپنے آپ، توبہ کریں، شکوے گلے ختم کریں، آپس میں ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں، محبت کے ڈور میں بندھیں۔ اپنی بہن بیٹی کو جس نظر سے دیکھیں تو دوسرے کی بہن بیٹی کو اسی نظر سے دیکھیں۔ ایک شخص آیا، بولا یا رسول اللہ ہمیں زنا کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا نے کہا کیا تو اپنے ماں بہن کے ساتھ گوارا کر سکتا ہے؟ حضور نے کہا زنا ایک قرض ہے اور اس کا بدلہ دنیا میں ادا کرنا۔ تم نے اگر ایسا کیا تو تمہاری ماں بہن بیٹی سے ایسا ہوگا۔ اس لیے اللہ واسطے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو مسلمانوں۔ تم وہی مسلمان ہو کہ تم نے دعا مانگی تھی تو فرشتوں کا لشکر آسمان سے۔ تم وہی مسلمان ہو جنہوں نے 313 ان خداؤں کو کعبے سے نکالا تھا جس کی لوگ پرستش کرتے تھے اور ان سے پاک کیا۔ تم وہی مسلمان ہو، جنگ وحد میں 313 تھے تو پوری دنیا میں تم چھا گئے۔ تم وہی مسلمان ہو کہ مٹھی بھر تھے لیکن آج تم گننے کی تعداد میں نہیں آتے۔ اس لیے اللہ واسطے تم وہی ہو، تمہیں بدلنا پڑے گا، کردار سے، اخلاق سے، شریعت سے پابند ہونا پڑے گا، فضول خرچی سے بچنی پڑے گی، شادی کو آسان کرنا ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے تم چاہتے ہو کہ زنا کم ہو جائے، تم چاہتے ہو زنا، بولو بھائی زنا کم ہو جائے تو نکاح سستا کرو، شادی آسان کر دو۔ نکاح سستا کر دو گے تو زنا کم ہو جائے گا۔ آج کتنی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جن کے باپ کے کمائی میں روپیہ نہیں ہے، ان کے دروازے پر کوئی رشتہ نہیں، کوئی اگوا نہیں جاتا، کوئی لڑکے والا جاتا نہیں ہے، ان بیٹیوں کے ہاتھ میں مہندی نہیں لگ رہی ہے۔ کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ قوم ذمہ دار ہوگی، ہم اور آپ ذمہ دار ہوں گے، 200 باراتی لے جانے والے ذمہ دار ہوں گے، گاڑی جہیز برچھا مانگنے والے ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ واسطے سچی توبہ کرو، شادی آسان کرو، شادی سستی کرو۔ شادی کو ہم نے غیروں کے طرز پہ چل کر کے طول دے دیا۔ شادی کیا ہے؟ شادی 2 حرام کام کو جب ایک قاضی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے ایجاب قبول کرا دیا، 2 حرام وہ شادی کے بعد وہ حلال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
شادی کیا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آیا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرو، نکاح میری سنت ہے، جس نے نکاح کو چھوڑ دیا اس نے میرے دین کو ڈھا دیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا شادی کرو، شادی کرو تاکہ میری امت قیامت کے دن اور امتیوں سے بڑی تعداد میں میدان محشر میں نظر آئے۔ میرے نبی نے کہا شادی کرو اور حقوق ادا کرو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے۔ ایک دوسرے کی ازدواجی زندگی کو سمجھ کر کے ایک دوسرے کے دکھ درد کی ساتھی بنو، اور شوہر کی کمائی پر اے میری بہنوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تم عزت والی زندگی گزار دو، خدا کی قسم اللہ تمہیں اس کا بدلہ جنت عطا کرے، جنت عطا کرے گا۔ ناشکری نہ کرو۔ اور اے نوجوانوں تم شادی کرتے ہو تو عورت کا نام نوکرانی نہیں ہے، عورت تمہاری شریک حیات ہے۔ عورت نہ ہوتی تو تمہاری زندگی جانور کے مثل ہوتی، تم پریشان ہوتے۔ قرآن میں آیا ہے ازواجا لتسکونوا، تمہاری بیویاں تمہارے لیے سکون کی باعث ہیں۔ ازواجا لتسکونوا، تمہاری بیویاں تمہارے لیے سکون کی باعث ہیں۔ تم ظلم نہ کھاؤ، تھوڑی تھوڑی بات میں گالی نہ بکو، نैہر سسرال نہ کرو، گھر سے باہر نہ نکالو۔ تمہاری چہار دیواری کی وہ زینت ہے، عورت کے معنی سراپا پردہ ہے، وہ تمہاری زندگی اور تمہاری آبرو ہے، چین ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ عورت کو تو ناقص العقل کہا ہی گیا ہے، یعنی مرد کی بائیں پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے عورت پیدا کی گئی۔ کس سے؟ بولو بھائی، عورت کس سے؟ عورت کوئی ذات نہیں ہے، عورت کے معنی پردہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ زور سے بول دو۔ عورت کے معنی پردہ ہے، عورت کوئی ذات نہیں۔ آدم علیہ السلام کس سے؟ آدم علیہ السلام کی پسلی کی ایک ہڈی نکال کر کے حکم خداوندی کے بنا پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا اور کہا یہ عورت ہے اے آدم، اور پھر اسے کتابوں میں کہا گیا کہ یہ ناقص العقل ہے، یہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اور ٹیڑھی ہڈی پر اگر زور دو گے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے ہڈی سخت ہوتی ہے، اور ٹیڑھی ہڈی سے جب پیدا کی گئی ہے تو اس پر زور دو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ ایک تو پیر صاحب تھے، بہت کرامت دکھاتے تھے، اکثر دوسرے لوگ تو مانتے ہیں لیکن بیوی شوہر کی بات جلدی مانتے ہیں۔ پیرو صاحب پریشان تھے کہ میری بیوی مجھے کب بزرگ مان لیتی کہ میری عزت زمانے میں ہے، لیکن جب گھر آتا ہوں تو دھو ڈالتی ہے۔ زمانے میں عزت ہے، گھر آتا ہوں دھو ڈالتی ہے۔ ایک دن پیر صاحب اڑے، گولے گولے چھت پر اڑ رہے تھے۔ عورت سے پوچھا تم نے آج کچھ دیکھا؟ کہاں ہاں دیکھا، ایک بزرگ تھے چھت کے اوپر گولے گولے اڑ رہے تھے۔ تو کہا بہت بڑے بزرگ تھے۔ کہا رے پگلی تم نے پہچانا نہیں؟ وہ میں ہی تھا۔ کہا اچھا تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ کہا اچھا تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، یعنی ان کی بات آئی تو اس نے عیب جو ہے لگا ہی دیا، چھوڑا نہیں ان کو۔ دیا عورت ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے، ڈنڈے کے بل پہ سیدھی نہ کرو، اور یہ نوکرانی نہیں ہے، یہ تو اس کا احسان ہے تمہارا، عورت کا احسان ہے۔ ایک عورت نہ ہو بھائی صاحب تو اپنے گھر میں کھانا پکانے والی الگ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ ایک عورت نہ ہو تو پوچھا لگانے والی الگ رکھو گے، ایک عورت نہ ہو تو کپڑا دھلنے والی دھوبن الگ رکھو گے، ایک عورت نہ ہو تو اسکول بچہ پہنچانے والی دائی الگ رکھو گے، ایک عورت نہ ہو تو مہمانوں کو چائے بنانے والی، پانی پلانے والی، دن بھر تمہاری دیہڑی کی عزت سنبھالنے والی کون؟
बोलो भाई, एक दिन इतना कपड़ा उतार के दे दूं, पूरे घर का बर्तन रख दूं और कहूं फलाने जरा धुल दो, कपड़ा बर्तन धुल दो, भाग जाओगे। औरत खाना पकाती है, खाती है सबसे बाद में, बोलो, खाती है सबसे बाद में। बेचारी सबका बिस्तर लगाती है, सब सो जाते हैं, सोती है सबसे बाद में। सब सोते रहते हैं, उठती है सबसे पहले। तुम बिस्तरे पर रहते हो, बेचारी चाय बना के लेके चली आती। यारो, औरत पर रहम करो, जुल्म न करो। कोई भी मेरी बहन अदालत में जाने न पाए, कोई भी मुकदमा अदालत में जाने न पाए। मेरी बहनें जब निकाब पहन करके थाने में दिखती है, मेरा दिल रोता है, मेरी छाती में दिल रोने लगता है कि अल्लाह मेरी बहन थाने में गई है। इसलिए कि हर मुसलमान की बहन मेरी बहन है, आपकी बहन है, हमारा आपका रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है। जब मेरी कोई बहन थाने में नजर आती है, मेरा दिल रोने लगता है। यारो, कोई ऐसी बात ना होने पाए कि मेरी बहन बेटियां अदालत में जाएं, कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, वकील के पास जाएं। खुदा की कसम, इससे बहुत बड़ी खराबी है, बहुत बड़ी रुसवाई है। लिहाजा बहुत सारी बातें कहता, मैं थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा आपका कीमती वक्त ले लिया। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, गलती माफ करिएगा। थोड़ा सा बोलने कहा था, बहुत ज्यादा मैं बोल गया। बस यही आपसे दरखास्त है और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें आपको अमल की तौफीक अता। नौजवानों, आज मुझसे वादा करो, बुराई को छोड़ो। हम बहुत भयानक दिन से गुजर रहे, बोलो भाई, गुजर रहे हैं ना, बहुत नाजुक वक्त से गुजर रहे हो। मुसलमानों, नमाज पढ़ो, बुराई को छोड़ दो, अल्लाह को राजी करो, घर में इस्लामी माहौल पैदा करो, बहनों बेटियों को पर्दे में रखो, मुसलमानों अपनी निगाहों को नीची करो और हराम छोड़कर हलाल खाओ। शराब, जुआ, ज़िना, इन तमाम गुनाहों को बंद करो। अगर नहीं किए तो याद रखो, हदीस शरीफ के अंदर है, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल के रास्ते से भटक गए तो अल्लाह तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा और किसी और को हिदायत दे देगा, किसी और को हिदायत दे देगा। इस्लाम नहीं मिटेगा, न कुरान मिटेगा, न दुनिया से मुसलमान मिटेगा, न दुनिया से मस्जिदें खत्म होंगी। याद रखो, अगर तुम बुरे होगे, हम बुरे होंगे, हमारा तुम्हारा खात्मा होगा, इस्लाम का नहीं होगा। बाकी रहना चाहते हो तो इस्लाम के शरीयत के पाबंद हो जाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।